بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 213 اور باب الوطء الذی یوجب الحد والذی لا یوجبہ، یعنی ایسی ہم بستری جو حد کو واجب کرتی ہے اور ایسی جو حد کو واجب نہیں کرتی۔ اس حوالے سے یہ باب ہے اور تفصیلی باب ہے۔ ایک سبق اس کا ہوا جس کے اندر ہم نے زنا کی تعریف اور اس کے اندر جو قید تھی کہ شبہ ملک سے بھی زائد شبہ ملک بھی اس وطی کے اندر نہ پائی جاتی ہو تو ایسی وطی کو زنا کہیں گے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ حد جو ہم نے مقبل میں پڑھ لی وہ لازم آتی ہے۔ تو شبہ ملک کیا ہے تو اس کے حوالے سے ہم نے مائنڈ میپ پڑھا اور مختصراً ہم نے اس کو جانا۔ آج شبہ ملک کی کچھ مثالوں کو جانتے ہیں۔ تو ہم نے دو قسمیں کی تھیں، شبہۃ الفعل اور شبہۃ المحل۔ شبہ فی الفعل یہ تھا کہ خود وہ محل جس کے ساتھ یعنی جس عورت کے ساتھ ہم بستری کی جا رہی ہے وہ تو حرام ہے، لیکن کرنے والا جو ہے اس کو شبہ ہو گیا، اس کو شبہۃ الاشتباہ یا شبہۃ الفعل کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم شبہ فی المحل تھا کہ وطی کرنے والے کو کوئی گمان ہو یا نہ ہو اس کے اوپر اس کا انحصار نہیں ہے، لیکن خود جو محل ہے وہ حکماً اس کے اندر شبہ آ گیا ہے، حدیث کی وجہ سے یا قرآن کی وجہ سے یا کسی خارجی دلیل کی وجہ سے۔ تو پہلے والے کا حکم ہم نے یہ جان لیا کہ اس کے اندر اگر گمان ہے اپنے لیے حلال ہونے کا یا کوئی دلیل ہے وطی کرنے والے کے پاس تو اس وجہ سے تو پھر وہ اس حد اس سے ثابت ہو جائے گی۔ اگر اس کا گمان ہی نہیں ہے تو وہ محل تو پہلے سے حرام ہے اس کے اوپر، اور ساتھ ساتھ اس کا گمان بھی نہیں ہے تو پھر اس کو حد لگے گی۔ اور شبہۃ فی المحل کے اندر گمان کی ضرورت بھی نہیں ہے چونکہ وہ محل خود مشتبہ ہے، لہذا حد ساقط ہو جائے گی۔ تو یہاں سے ہم شبہ فی الفعل کی کچھ مثالیں دیکھیں گے۔ فشبہۃ الفعل فی ثمانیۃ مواضع جاریۃ ابیہ وامہ وزوجتہ والمطلقۃ ثلاثا وہی فی العدہ وبائنا بالطلاق علی مال وہی فی العدہ وام ولدہ اعتقها مولاها وہی فی العدہ وجاریۃ المولى فی حق العبد والجاریۃ المرہونۃ فی حق المرتہن فی روایۃ کتاب الحدود ففي هذه المواضع لا حد إذا قال ظننت أنها تحل لي ولو قال علمت أنها علي حرام وجب الحد۔ شبہ فی الفعل کی مثالیں فرماتے 8 جگہوں کے اندر شبہ فی الفعل ہوتا ہے۔ نمبر 1 باپ کی باندھی، نمبر 2 ماں کی باندھی، نمبر 3 بیوی کی باندھی، نمبر 4 مطلقہ ثلاثہ 3 طلاقیں دی ہوئی عورت کو اور وہ عدت کے اندر ہے، نمبر 5 مطلقہ بائنہ لیکن مال لے کر اس کو طلاق دی اور وہ عدت کے اندر ہے، اور نمبر 6 ام ولد ہے جس کو آزاد کر دیا ہے مولا نے اور وہ ابھی عدت میں ہے، اور نمبر 7 مولا کی باندھی غلام کے حق میں، غلام نے مولا کی باندھی کے ساتھ ہم بستری کی، اور نمبر 8 مرہونہ باندھی یہ مرتہن کے حق میں۔ یہ جو مبسوط کی کتاب الحدود ہے اس کی روایت کے مطابق مرہونہ باندھی شبہ فی الفعل میں جا رہی ہے اور اسی کیٹیگری میں آئے گی۔ تو شبہ فی الفعل کی یہ 8 مثالیں ہیں اور ان کے اندر یہ محل سب اس بندے کے اوپر یعنی جس نے ہم بستری کی ہے اس کے اوپر حرام ہے، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے اس کے حرام ہونے میں، لیکن کیونکہ اس کے پاس ایک دلیل ہے، اس کو گمان ہو رہا ہے کہ چونکہ یہ ساری جتنے بھی ہیں یہ اس کے گھر میں ایک ہی ساتھ رہنے والے لوگ ہیں سب، تو اس کو گمان ہوا کہ شاید میرے باپ کی باندھی میرے لیے بھی حلال ہو کیونکہ ان کی باقی جو رقم ہے اور ان کا مال میرے لیے حلال ہے تو یہ بھی ان کا مال ہے جیسے ماں کی بیوی کی، تو اس کو یہ گمان ہوا تو غیر دلیل کو اس نے اپنے لیے دلیل بنایا، تو یہ ایک شبہ ہے اشتباہ، یعنی اس کو ایک اشتباہ لگا تو لہٰذا اس وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر ان مواضع کے اندر حد نہیں ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے حلال ہے کیونکہ اس نے کوئی نہ کوئی دلیل اپنے ذہن کے مطابق بنائی ہے تو اس کو اشتباہ ہوا، اور معمولی شبے سے بھی حد ساقط ہو جاتی ہے۔
اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر یہ حرام ہے اور مجھے اس کا پتہ بھی ہے، پھر کیوں کی ہم بستری؟ پھر تو گمان بھی نہیں ہے، پھر تمہیں شبہ بھی نہیں لگا، تو پھر تو جان بوجھ کر زنا کر دیا نا، حد واجب ہو جائے گی۔ والشبهة في المحل في 6 مواضع جارية ابنه والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات والجارية المبيعة في حق البائع قبل التسليم والممهورة في حق الزوج قبل القبض والمشتركة بينه وبين غيره والمرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الرهن، ففي هذه المواضع لا يجب الحد وإن قال علمت أنها علي حرام۔ یہ شبہ فی المحل کی 6 اقسام ہیں کہ 6 جگہوں کے اندر شبہ فی المحل ہوتا ہے۔ نمبر 1، بیٹے کی باندی، خود محل ہی مشتبہ ہے کہ انت و مالک ابی کا روایت میں آتا ہے، تو اسی سے اس محل کے اندر شبہ آ گیا کہ باپ بیٹے کے جس طرح دوسرے مال کے اندر حق رکھتا ہے تو باندی بھی ایک مال ہے، اس میں بھی رکھتا ہے۔ اور طلاق بائن ہے لیکن طلاق بالمال نہیں ہے، ماقبل میں کہا تھا کہ طلاق بالمال ہے اور اس وجہ سے عورت بائن ہے، تو اس میں تو یہ شبہ فی الفعل ہے، کیونکہ جب طلاق بالمال دے دی ہے تو اب اس عورت کے ظاہر کہ جدا ہونے میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو اگر وہ کہتے کہ میرے اوپر حرام ہے تو شبہ آ گیا، شبہ کوئی بھی نہیں رہا تو حد لگے گی اور کہہ دے گا حلال ہے۔ تو اس کو ایک ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ عدت کے اندر ہے، وہ عدت کے اندر جس طرح باقی احکامات وہ ہوتے ہیں ثابت، جیسے کہ پچھلے طلاق سے پہلے کی گئی وطی کی وجہ سے اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب بھی ثابت ہوتا ہے، اسی طریقے سے نان نفقہ بھی عدت کے اندر لازم ہوتا ہے شوہر پر، تو اس نے سمجھا کہ شاید وطی کرنا بھی میرے لیے حلال ہوگی، تو اس لیے اس نے اگر انجانے میں کر دی تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے متعلقہ ثلاثہ کے اندر بھی یہ کہ عدت میں ہو، ام ولد کے اندر بھی عدت کے اندر اگر اس کے ساتھ کر لی تو اسی شعبے سے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ نان نفقہ لازم ہے تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ بھی حلال ہو۔ لیکن یہ جو محل مشتبہ ہو چکا ہے تو شبہ فی المحل کی ایک مثال یہ دی ہے کہ طلاق بائن ہے لیکن طلاق بالمال نہیں ہے بلکہ طلاق بالکنایہ ہے، کوئی کنایہ الفاظ بول کر اس کو طلاق دی ہے، طلاق بائن ہوئی ہے، تو اس کے اندر اگر وہ کہتا بھی ہے کہ میرے اوپر حرام تھی، مجھے پتہ ہے کہ حرام ہے، پھر بھی اگر ہم استری کرتے پھر بھی یاد نہیں لگے گی، کیونکہ یہ محل مشتبہ ہے، کیونکہ اس کے اندر اختلاف ہے، بعض ان کنایہ الفاظ سے رجی واقعہ کرتے ہیں، بعض بائن واقعہ کرتے ہیں، تو اس شبہ فی المحل، اس محل کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ کہتا بھی ہے کہ میرے اوپر حرام ہے پھر بھی اس سے حد ساقط ہو جائے گی۔ اور اس طریقے سے فروخت کی ہوئی باندی ہے تو بائے نے اس کے ساتھ اگر ہم استری کرتی تو بائے کے حق میں جو فروخت کی ہوئی باندی ہے تو وہ محل مشتبہ ہے حوالے کرنے سے پہلے، کیونکہ فروخت تو ہو چکی ہے، جب وہ قبول ہو چکا ہے لیکن ابھی تک بائے کے قبضے میں نہیں دی، تو یہ محل مشتبہ ہے، لہٰذا بائے نے اگر کر لیا استری اس سے تو اس وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی۔ والممہورۃ فی حق الزوج قبل القبض، یعنی شوہر نے اپنی باندی کو مہر میں دیا ہے اپنی بیوی کو، تو بیوی کے لیے مہر مقرر کیا ہے اس باندی کو، باندی کیونکہ مال ہے تو لہٰذا اس ممہورہ باندی سے اگر شوہر امبستی کر لیتا ہے، ابھی تک بیوی کے قبضے میں نہیں دی، تو چونکہ ایک دفعہ اس کا مہر مقرر ہو چکا ہے تو اب اس میں وہ اس کی تو نہیں رہی، لیکن محل کے اندر شبہ ہے کہ چونکہ بیوی کی جو چیز ہے تو ابھی تک قبضے میں بھی نہیں دی، تو اس وجہ سے اس کے اندر محل کے اندر شبہ آ گیا۔ اس طریقے سے مشترک باندی ہے تو مشترک باندی میں اس کا اپنا حصہ بھی ہے، تو اس وجہ سے اس محل کے اندر بھی شبہ ہے۔ اور اس طریقے سے مرہونہ باندی مبسوط کی کتاب الرہن کی روایت کے مطابق وہ شبہ فی المحل کے اندر داخل ہے کہ یہ محل ہی مشتبہ ہے کہ اگر مرتہن نے رکھی ہوئی ہے تو مرتہن کا حق بھی اس کے ساتھ متعلق ہے، تو اس وجہ سے اس محل کے اندر شبہ آ گیا۔ تو فرماتے ہیں ان تمام مذہب موازی کے اندر اگر وہ کہتا بھی ہے کہ میرے اوپر حرام ہے پھر بھی حد نہیں لگے گی۔ ثم الشبهة عند ابي حنيفة رحمه الله تثبت بالعقد وان كان متفقا على تحريمه وهو عالم به، عند الباقين لا تثبت اذا علم بتحريمه ويظهر ذلك في نكاح المحارم على ما ياتيك ان شاء الله تعالى۔ فرماتے ہیں کہ تیسری قسم شبہ کی وہ شبہ فی العقد ہے، وہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عقد سے بھی شبہ ثابت ہو جاتا ہے اور حد ساقط ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ عقد کسی نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کا عقد کیا کہ جو اس کے اوپر حرام ہے، تو
لیکن یہ کہ عقد اس نے کیا ہے، اور اس حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ عقد یہ اہل ہے، عورت بھی آگے اس کا محل ہے، لیکن دلیل یہ بنی کہ یہ عورت اس کے محارم میں سے ہے، نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں تھا. آگے مزید تفصیل بھی اس کی آئے گی. تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ عقد خود ایک شبہ پیدا کر لیتا ہے، اس وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مُتَّفِقًا عَلَى تَحْرِيمِهِ، اگرچہ وہ عقد اس کی حرمت کے اوپر اتفاق ہو اور وہ جانتا بھی ہو ہم بستری کرنے والا کہ یہ میں نے حرام کام کر دیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی شبہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی. لیکن باقیہ ائمہ کے نزدیک اگر وہ جانتا ہے کہ یہ میرے اوپر حرام ہے، اس کے باوجود اگر عقد نکاح کیا ہے، تو پھر اس کا جو شبہ ہے یہ ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر حد لگے گی. اور فرماتے ہیں کہ یہ والی مثال کب ظاہر ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ محارم کا جب نکاح، محارم کے ساتھ انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس کے اندر یہ صورت ظاہر ہوگی اور اس تفریح ہوگی. انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر یہ آ رہی ہے. اذا عرفنا هذا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مثالوں کے ساتھ شبہ فی المحل، شبہ فی الفعل، شبہ فی العقد کو سمجھ لیا، تو اب ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم اس میں اس کی کچھ اور مثالیں دیں تاکہ بات واضح ہو جائے. تو ومن طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدة وقال علمت انها علی حرام حد، شبہ فی الفعل کی مثال ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دی 3 طلاقیں، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ عدت کے اندر ہی وطی کر لی، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اوپر حرام ہے، پھر کیوں کی؟ حدہ، تو فرماتے ہیں کہ حد لگے گی. لزوال الملک المحلل من كل وجه فتكون الشبهة منتفية وقد نطق الكتاب بانتفاء الحل وعلى ذلك الإجماع ولا يعتبر قول المخالف فيه لأنه خلاف لا اختلاف. ولو قال ظننت أنها تحل لي لا يحد لأن الظن في موضعه لأن أثر الملك قائم في حق النسب والحبس والنفقة فاعتبر ظنه في إسقاط الحد. وأم الولد إذا أعتقها مولاها والمختلعة والمطلقة على مال بمنزلة المطلقة الثلاث لثبوت الحرمة بالإجماع وقيام بعض الآثار في العدة. شبہ فی الفعل کی مثال دی جا رہی ہے، اور اس کے اندر 2 شقیں ہیں. پہلی شق تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر حرام ہے، تو اس صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کی اوپر حد لگے گی، کیونکہ اس نے حرام سمجھتے ہوئے بھی، چونکہ مال تو پہلے سے حرام ہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس نے بھی حرام سمجھا، پھر کیوں کیا؟ لہذا حد لگے گی. فرماتے ہیں کہ ملکیت کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، جو ایسی ملکیت جو اس نکاح کو یعنی ہم بستری کو حلال کرتی ہے، تو طلاق کی وجہ سے من کل وجہ، 3 طلاقوں کی وجہ سے من کل وجہ وہ ملکیت ظاہر ہو چکی ہے، لہذا شبہ منتفی ہے. بس یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید، اس نے بھی حلال ہونے کی نفی کی ہے، اور اس کے اوپر اجماع بھی ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب 3 طلاقیں ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد یہ شوہر کے لیے حلال ہی نہیں ہے. تو لہذا شبہ تو کوئی بھی نہیں ہے اس کے حلال ہونے میں، لیکن اس نے اگر اشتباہ سمجھ کر عدت کے اندر کر لیا اور یہ کہا کہ میرے لیے حلال ہے، تو پھر تو حد ساقط ہوگی. لیکن کہتا ہے کہ میرے لیے حرام ہے، مجھے پتہ بھی ہے، پھر بھی ہم بستری کی ہے عورت کے ساتھ، مطلقہ ثلاثہ کے ساتھ، تو پھر حد لگے گی. فرماتے ہیں کہ مخالف کا قول اس میں معتبر نہیں ہوگا. مخالف فرقہ زیدیہ، فرقہ امامیہ. فرقہ زیدیہ کہتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں ایک شمار ہوں گی، فرقہ امامیہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک طلاق بھی شمار نہیں ہوگی. فرماتے ہیں کہ یہ مخالف ہے، یہ اس کا قول معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خلاف ہے، یعنی بغیر دلیل کے اختلاف ہے. لاختلاف کوئی دلیل نہیں ہے، تو بغیر دلیل کے خلاف ہوتا ہے، اور بغیر دلیل کے اور دلیل کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اختلاف ہوتا ہے. اور اگر اس نے یہ کہا، یہ دوسری شے کے مسئلے کی، کہ مجھے پتا تھا کہ میرے لیے حلال ہے، تو یعنی مجھے پتا یہ تھا کہ میرے لیے یہ حلال ہے کیونکہ عدت میں ہے، تو میں اس کو حلال سمجھ کر ہم بستری کر رہا ہوں. تو فرماتے ہیں لا یحد، اس صورت میں اس پہ حد نہیں لگے گی، لأن الظن فی موضعہ، کیونکہ یہاں پر اس نے جو گمان کیا ہے یہ اپنی جگہ پر ہے،
کہ حلال سمجھا ہے کیونکہ عدت کے اندر ہے، اس لیے کہ ملکیت کا جو اثر ہے وہ نسب کے حق میں قائم ہے، اور اس طریقے سے عورت کو اپنے گھر میں ٹھہرانے کے حق میں قائم ہے، نفقے کے حق میں قائم ہے۔ تو جب ان سب چیزوں کے حق میں قائم ہے تو اس نے سمجھا کہ شاید اس وتی کے حق میں بھی قائم ہو، جب تک کہ میرے گھر میں تو میں وتی بھی کر سکتا ہوں، لہٰذا اس کے گمان کا اعتبار کریں گے حد کے ساقط کرنے میں، باقی نسب وغیرہ کے اندر نہیں۔ اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ جو ہم نے شبہ فی الفعل کے اندر مثالیں دی تھی ام ولد کی، جب مولا اس کو آزاد کر دے، اس طریقے سے خلا لینے والی عورت ہوگی اور مطلقہ علامال ہوگی، یہ بھی مطلقہ ثلاث کی جو ہم نے مثال دی اسی کے مرتبے میں ہیں، کیونکہ ان کی بالاجماع حرمت ثابت ہے اور بعض آثار عدت کے اندر باقی ہیں تو ان کی وجہ سے شبہ آ سکتا ہے، لہٰذا اگر ہم بستری کرے گا حلال سمجھ کر تو حد ساقط، اگر حرام سمجھتے ہوئے کرے گا تو پھر حد ساقط نہیں ہوگی اور پھر اس کو حد لگے گی۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ وَقَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ لَمْ يُحَدَّهُ لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيه، فمن مذهب عمر رضي الله عنه أنها تطليقة رجعية، وكذا الجواب في سائر الكنايات۔ یہ ڈبل آ گیا ہے فی سائر الجواب، یہ نہیں ہے یہاں پر یہ پوری عبارت کہ یہ اس طرح ہے، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي سَائِرِ الْكِنَايَاتِ وَكَذَا إِذَا نَوَى ثَلَاثًا لِقِيَامِ الْاخْتِلَافِ مَعَ ذَلِكَ۔ شبہ فی المحل کی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ مطلقہ ہے، بائنہ ہے، لیکن کنایا کے ساتھ بائنہ ہے، طلاق علی مال کے ساتھ بائنہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کہتا ہے کہ تو خلیۃ، یعنی بالکل تو اکیلی ہے اور مجھ سے فارغ ہے، بریۃ، بری ہے، یعنی بالکل مجھ سے بری ہے تو، اور تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اور پھر اس طریقے سے عورت نے اپنے نفس کو اختیار کر دیا اور یعنی طلاق بائنہ ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد عدت کے اندر اس کے ساتھ وطی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ میرے اوپر حرام ہے، پھر بھی میں نے ہم بستری اس کے ساتھ کی ہے، تو پھر بھی حد نہیں لگے گی، کیونکہ کنایا طلاق ہے۔ کنایا طلاق کے بارے میں صحابہ کرام کا آپس میں چونکہ اختلاف تھا، یعنی مجتہدین صحابہ کا آپس میں اختلاف تھا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مذہب میں یہ ہے کہ کنایا طلاق سے یعنی ان الفاظ سے تاکہ رجی واقع ہوگی، اور دوسرے صحابہ سے یہ منقول ہے کہ وہ تاکہ بائن واقع کرتے ہیں، تو ایک تفصیلی اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال اسی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا، لہذا اگر کوئی حرام سمجھ کر بھی کرتا ہے پھر بھی حد ساقط ہو جائے گی اسی شبے کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں یہی جواب ہے اور یہی حکم ہے تمام کنایا الفاظ کا۔ وَكَذَا إِذَا نَوَى ثَلَاثًا، اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر اس میں 3 کی نیت کرتا ہے اور پھر بھی فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کے بعد عدت میں بستری کرتا ہے پھر بھی حد ساقط ہوگی ہے، کیونکہ لقیام الاختلاف مع ذلک، کیونکہ اس کے باوجود اختلاف یہاں پہ موجود ہے، 3 طلاقوں کی نیت بھی کرے پھر بھی اختلاف مجتہدین کا آپس میں موجود ہے، جس کو 3 شمار کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے، کچھ کہیں گے کہ طلاق رجی ہی ہے اور کچھ کہیں گے کہ وہی طلاق بائن ہے، مغلظہ ہو گئی ہے، تو لہٰذا ان اختلافات کی وجہ سے شبہ آ گیا۔ شبہ کی وجہ سے ہمارا جو مسئلہ ہے ہم نے صرف اسی پہ اگر فوکس کریں وہ یہ ہے کہ اس شبہ سے حد ساقط ہو جائے گی، تو یہ شبہ فی المحل کی ایک مثال دے دی۔ تو آج کا یہ سبق یہاں پر اس کو ہم روکیں گے، اور اس میں ہم نے کچھ مثالیں پڑھ لی ہیں شبہ فی الفعل کی اور شبہ فی المحل کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔